ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز کے خوبصورت ملک میں ایک بادشاہ اور ملکہ رہتے تھے۔ سردیوں کی ایک صبح ملکہ کھڑکی کے پاس سلائی کر رہی تھی۔ برف گر رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں سفید کپڑا تھا۔ اچانک سوئی اس کی انگلی میں چبھ گئی اور 3 قطرے خون برف پر گر گئے۔ ملکہ نے مسکرا کر کہا، کاش میری بیٹی ہو جس کی رنگت برف جیسی سفید، ہونٹ گلاب کی طرح سرخ اور بال کوئلے جیسے سیاہ۔ کچے ہی عرصے بعد اللہ نے اسے ایک خوبصورت بیٹی دی۔ وہ واقعی ویسی ہی تھی جیسی ملکہ نے چاہی تھی۔ اس کا نام رکھا گیا سنو وائٹ۔ سنو وائٹ۔ افسوس کہ سنو وائٹ کی پیدائش کے کچھ وقت بعد ملکہ وفات پا گئی۔ سال بعد بادشاہ نے دوسری شادی کر لی۔ نئی ملکہ بہت خوبصورت تھی لیکن مغرور اور حسد کرنے والی۔ اس کے پاس ایک جادوئی آئینہ تھا جس سے وہ روز پوچھتی، بتائے آئینے سب سے حسین کون ہے؟ یہ ہمیشہ کہتا، ملکہ عالیہ، آپ سب سے حسین ہیں۔ لیکن ایک دن آئینے نے جواب دیا، ملکہ آپ خوبصورت ہیں مگر سنو وائٹ اب آپ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ سن کر ملکہ کا دل حسد سے جل اٹھا۔ اس نے ایک شکاری کو حکم دیا کہ وہ سنو وائٹ کو جنگل میں لے جا کر مار ڈالے۔ مگر شکاری کو سنو وائٹ پر ترس آیا، اس نے اسے چھوڑ دیا اور کہا، بھاگ جاؤ اور کبھی واپس مت آنا۔ سنو وائٹ جنگل میں بھٹکتی رہی یہاں تک کہ اسے ایک ننھا سا گھر ملا۔ یہ 7 بونوں کا گھر تھا جو کان کنی کا کام کرتے تھے۔ وہ بونے بہت اچھے دل کے تھے اور جب انہیں سنو وائٹ کی کہانی معلوم ہوئی تو انہوں نے اسے اپنے ساتھ رکھنے کی اجازت دے دی۔ ادھر جب ملکہ کو معلوم ہوا کہ سنو وائٹ زندہ ہے تو وہ بھیس بدل کر 3 بار اسے مارنے کی کوشش کرتی ہے۔ پہلی بار وہ ایک بوڑھی عورت بن کر آتی ہے اور سنو وائٹ کو ایک کسا ہوا جاوڑا دیتی ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ دوسری بار وہ ایک زہریلا کنگھی لے آتی ہے اور سنو وائٹ کو کندھنے لگتی ہے، وہ دوبارہ گر جاتی ہے۔ تیسری بار وہ ایک خوبصورت سیب لے کر آتی ہے جس کا آدھا حصہ زہریلا ہوتا ہے۔ سنو وائٹ جیسے ہی وہ سیب کھاتی ہے بے ہوش ہو جاتی ہے اور سب کو لگتا ہے وہ مر گئی ہے۔ ساتوہے بونے بہت دکھی ہو جاتے ہیں اور اسے شیشے کے تابوت میں رکھ دیتے ہیں۔ ایک دن ایک شہزادہ جنگل سے گزرتا ہے۔ وہ سنو وائٹ کو دیکھتا ہے اور اس کی خوبصورتی پر فدا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، مجھے یہ شہزادی اپنے محل میں لے جانے دو۔ جب بونے تابوت الفاٹیتی ہیں تو اچانک سیب کا زہریلا ٹکڑا سنو وائٹ کے حلق سے نکل جاتا ہے اور وہ جاگ جاتی ہے۔ سب حیران ہو جاتے ہیں، خوشی کے مارے رو پڑتے ہیں۔ شہزادہ سنو وائٹ کو شادی کی پیشکش کرتا ہے اور وہ خوشی خوشی مان جاتی ہے۔ شادی دھوم دھام سے ہوتی ہے اور ملکہ کو جب آئینے سے معلوم ہوتا ہے کہ سنو وائٹ اب ایک رانی بن چکی ہے تو وہ حسد سے جل کر ختم ہو جاتی ہے۔ سنو وائٹ اور شہزادہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔